السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے سہیل آفریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے اسلام آباد گئے تھے اور انہوں نے وہاں اسلام آباد بار سے خطاب کیا۔ ان کا لب و لہجہ جو تھا وہ کافی بہتر تھا اور وہ جو جارحانہ خطاب کرتے تھے ماضی میں اور للکارتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، اس میں خاصی حد تک کمی آئی ہے اور انہوں نے بڑے اچھے بچے کی طرح بات تو وہی کی ہے جو ان کے دل میں ہے اور جو بات ان کو کرنی چاہیے، لیکن ان کا لہجہ، ان کے جو الفاظ تھے وہ کافی مناسب تھے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے تنقید بھی کریں اور اپنے دل کی بات بھی کریں۔ ہم شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی صاحب کو جو ان کی اگر آپ انیشل تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر جو جارحانہ پن تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی پالیسی تھی، وہ کم از کم ہمیں ابھی آہستہ آہستہ وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے اور وہ اپنا رویہ تبدیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صوبے کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، صوبے کے مفادات کے حوالے سے، صوبے کے حقوق کے حوالے سے بات چیت کی بھی آمادگی ظاہر کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے جس منصب پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں احساس ہو گیا ہے کہ کس طرح چلنا ہے۔ بہرحال آج تفصیل میں جاتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا بات کی اور وہاں پہ کیا نعرے لگے۔ اس حوالے سے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آل آپشنز کے ساتھ نیا ولاگ مل سکے۔ وہاں پہ جو نعرے لگے تو پہلے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ کو ان نعروں کے حوالے سے بتاؤں۔ تو نعرے ظاہر ہے کہ جب سیاسی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، پھر وکلاء کی ہو تو اس کے اندر نعرے بھی ہوتے ہیں۔ پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اشعار کے ساتھ آغاز کیا، تو ایک مناسب طریقہ ہے اپنے خیالات کے اظہار کا۔ جو نعرہ وہاں پہ زیادہ لگا، کون بچائے گا پاکستان، تو بار بار یہ نعرہ ہوا کہ عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان۔ ایک اور نعرہ جو وکلاء کی جانب سے بہت زیادہ تھا کہ ایک ریاست دو دستور نامنظور، ایک ریاست دو دستور نامنظور۔ وہ اس حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا آصف زرداری کے ساتھ جو بعد میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا رویہ چینج ہوا، تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو رویہ ہے اس حوالے سے اس کو یہ نعرے لگائے جا رہے تھے۔ بہرحال ایک گیدرنگ تھی، اچھی تھی اور سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا۔ میں ان کی جو مین پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ جناب ملک خطرناک موڑ پر کھڑا ہے، اس کے بعد تباہی ہے، یعنی ہم ایک اینڈ پہ کھڑے ہیں جس کے بعد مکمل ڈیزاسٹر ہے۔ آزاد عدلیہ کے بغیر ملک میں انصاف ممکن نہیں۔ ہماری جد و جہد آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے ہے۔ یعنی جو تحریک انصاف جد و جہد کر رہی ہے وہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 3 ججز نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی، لیکن ڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ نے 3 ججوں کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور یہ عدلیہ کی کھلی تضحیک، تضلیل ہے۔ انصاف کا معیار دوہرا ہو چکا ہے، اپنوں کے لیے الگ انصاف، دوسروں کے لیے الگ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس تو سب کچھ تھا، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ آج جیل میں ہیں 2-2.5 سال سے، اور وہ یہ جو جیل میں ہیں وہ پوری قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ورنہ ان کا کوئی ذاتی مفاد اس کے اندر نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ جیل سے رہا کر دیں. عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک جمہوریت اور آئین کو مضبوط کرنے کی جدوجہد ہے. پھر انہوں نے کچھ مقدمات کا حوالہ دیا اور ان مقدمات کا دیا جو کہ جس میں عدت جیسا ایک شرمناک کیس میں اسے کہتا ہوں، جس کا کوئی آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں تھا اور کبھی نہ کبھی اس قسم کا کبھی کیس سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ عدت اور توشہ خانہ جیسے مقدمات تاریخ کے بدترین سیاسی مقدمات ہیں. یہاں پہ میں کہوں گا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے یقیناً جو انہوں نے چیزیں لی اور بیچ دیں وہ الگ ایک ایشو ہے، لیکن عدت والا معاملہ تھوڑا سا کنٹروورشل تھا اور اس پہ کم از کم اس قسم کے کیسز نہیں بننے چاہیے تھے. اب پھر وہ سہیل آفریدی صاحب نے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تماشا صرف عمران خان نہیں بلکہ عدلیہ اور عوام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. منتخب قیادت کو نشانہ بنانا نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اگر ایک شخص پوری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے تو سب کو متحد کرنا ہوگا. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک چلانا چاہتے ہیں اس کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف 3 سال سے مسلسل جبر اور انتقام کا سامنا کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو برداشت کر رہے ہیں، یہ دوبارہ مطلب یہ سائیکل جب چلے گا تو جو کرنے والے ہیں ظلم ان پر بھی ظلم ہو سکتا ہے، تو جب ان کا نمبر آئے گا تو وہ کیسے برداشت کریں گے. مزاحمت نہ کی گئی تو ظلم کبھی نہیں رکے گا. انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں مزاحمت کرنی ہے تاکہ یہ ظلم رک سکے. ہم اس جبر کا مقابلہ آخری سانس اور آخری قطرہ خون تک کریں گے. یعنی ہم اس جبر کے آگے جو ہے ہار نہیں مانیں گے بلکہ ہم آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک اس کا مقابلہ کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ جناب بہت سارے صحافی ہیں جو پاکستان سے اتنا ظلم ہوا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ عرش شریف کی مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ جب ان پر بھی یہ زیادتیاں شروع ہوئیں تو چلے گئے، لیکن ان کو باہر جا کر بھی معاف نہیں کیا گیا، ان کو وہاں شہید کر دیا گیا. پھر انہوں نے ایک بات جو کی ہے وہ آپریشنز کے حوالے سے کی ہے کہ ہماری حکومت ہونے کے باوجود آپریشنز کیے جا رہے ہیں، ہماری مخالفت کے باوجود آپریشنز کیے جا رہے ہیں. یعنی حکومت سے کوئی بھی یعنی پوچھا نہیں جا رہا اور حکومت صرف یہ کر رہی ہے کہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی مدد کر رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو ان مسائل میں نہیں چھوڑ سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ صحافیوں کو آج بھی مشکلات کا سامنا ہے. کچھ صحافی تو وہاں موجود بھی تھے، انہوں نے ان کی بات بھی کی. پھر انہوں نے معید پیرزادہ، صابر شاکر ہو گئے اور عمران خان ہو گئے، اس طرح جو دیگر صحافی ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ ان کو بیرون ملک بھی ان پر حملے ہو رہے ہیں. معید پیرزادہ کے گھر پر بھی حملے کی بات انہوں نے کی. سہیل آفریدی نے صوبے کے حوالے سے بات کی، اس حوالے سے جو ان کا وہ ایک رد عمل تھا کہ صوبے میں اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو صوبائی حکومت کو اس میں یعنی ان سے کنسرنٹ ان کی نہیں لی جا رہی. یہ اس حوالے سے ان کی بات درست تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان بھی کافی معاملات پر اتفاق رائے نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپریشنز ہیں ان کا بھی جو 100% رزلٹ آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا. بہرحال یہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ان کا یہ
خطاب تھا اسلام آباد بار سے، اب وہ جناب جمعے کے روز جا رہے ہیں کراچی، جہاں پہ وہ اپنا دورہ شروع کریں گے۔ اور ایک تو ان کی خواہش یہ ہے کہ جناب ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کیا جائے اور بڑی تعداد میں ورکرز تشریف لائیں، ان کو ریسیو کریں۔ دوسرا جو ان کا ذہن میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مزار قائد پر حاضری دیں اتوار کے روز، اور وہاں پہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں اور وہ وہاں پہ خطاب کریں۔ جو کراچی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، تو اگر تو یہ وہاں جاتے ہیں اور پختون اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں تو یقیناً وہ ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان کی بات بھی سنیں گے۔ لیکن اگر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ لاہور میں ہوا کہ چند سو لوگ بھی نہیں آئے، اور کوہاٹ اور پشاور کے جلسوں والی معاملہ ہوا، پھر میرے خیال میں کہ اتنا کامیاب ان کا یہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک ایکٹیویٹی ہے انہوں نے شروع کر رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں مسلسل گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ تو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، یعنی بالکل وہ سیاست سے الگ تھلگ ہو چکے ہیں۔ جو لیڈران ہیں وہ بھی غائب ہیں، اور جو ورکر ہے وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک کوشش ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے۔ اسٹریٹ موومنٹ بیسیکلی دیکھا جائے تو جب دنیا میں اسٹریٹ موومنٹس ہوتی ہیں اس میں ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ جو ہیں ہر شہر ہر قصبے سے نکلتے ہیں، اور پورے ایک ملک میں جو احتجاج ہوتا ہے وہ تقریباً ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب کی یہ خواہش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب احتجاج ہو تو پورے پاکستان میں لوگ نکل آئیں، کیونکہ کسی ایک شہر میں احتجاج ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔ خیبر پختونخوا کے اندر ان کی حکومت ہے تو وہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کئی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے وہ نہیں نکلتے۔ سندھ یا پنجاب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ خوف کا ایلیمنٹ بھی ہے، وہاں پہ گرفتاریاں بھی ہیں، وہاں تشدد بھی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوگ کیوں نہیں نکلتے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی اب پی ٹی آئی کی کال پر نہیں نکل رہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی کال دی گئی تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ لوگ اسلام آباد کی جانب یا پنڈی کی جانب جائیں۔ بہرحال سہیل آفریدی کا لب لہجہ کافی بہتر ہو چکا ہے، کافی مہذب ہو چکا ہے، اور وہ ایک اچھے انداز میں اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سیاست میں جو تلخیاں ہیں وہ کم ہوں گی اور بات کی جائے گی، کیونکہ بات چیت کے بغیر کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔